بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ میں حویلی کے اندر جو منظر دیکھ آئی تھی اس نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے اندر بہت برا گناہ ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اگلے دن حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور گاؤں سے کراچی آ گئی۔ پر کچھ دن بعد حویلی والوں کو معلوم ہو گیا کہ میں ان کے گناہوں کی گواہ ہوں، تو حویلی کا نیا سردار جازم مجھے ڈھونڈنے لگا اور کچھ دن میں ہی مجھے ڈھونڈ کر زبردستی حویلی لے گیا۔ وہاں میرا منہ بند رکھنے کے لیے میری شادی جازم سے کر دی۔ جازم ہر بار میرے ساتھ ظلم کرتا۔ ایک دن تھک کر میں نے ستارہ تم واپس حویلی چلی آؤ، ہم سب کے ساتھ مل کر رہو۔ ایسے کب تک تم اکیلی زندگی گزارو گی؟ میں پردے کے پیچھے کھڑی اس عورت کی باتیں سن رہی تھی جو ہر دوسرے دن اماں سے ملنے چلی آتی۔ وہ اماں کو حویلی جانے کے لیے منانے کی کوشش کرتی مگر اماں ہر بار انکار کر دیتی۔ نہیں نصرت، میرے لیے اب اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں بڑی نخوت سے وہاں سے نکلی تھی۔ اب واپس جانے کی نہ ہمت ہے نہ میرا دل۔ میں یہاں اپنی دنیا میں مگن بہت خوش ہوں۔ اماں اسے مناسب الفاظ میں انکار کرتی تو وہ واپس پلٹ جاتی مگر دوسرے ہی دن پھر آ موجود ہوتی۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی انکار کیا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اماں، مجھے لگتا ہے جب تک تم اس کی بات نہیں مان لو گی تب تک وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں عورت کے جاتے ہی پردے کے پیچھے سے نکل آئی تو اماں چونک گئی۔ تو یہاں کیا کر رہی تھی؟ جا کھیل جا کر۔ اماں نے صاف مجھے ٹالنے کی کوشش کی تھی مگر میں اب اتنی بچی نہ رہی تھی کہ کھیل میں مگن ہو کر سب بھول بھال جاتی۔ میرے اندر موجود تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اماں سے سوال جواب کرتی تو وہ مجھے ٹال دیتی یا ڈانٹ کر بھگا دیتی۔ مگر اماں، وہ عورت ہے کون اور حویلی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ ٹھنڈی سانس بھرتے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرا نام صنم ہے۔ میری زندگی میں اماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ ہم ایک پرانے محلے میں آباد تھے۔ آس پاس بہت سے گھر تھے اور سب گھرانوں سے ہی اماں کا اچھا ملنا جلنا تھا۔ میری اماں ایک ملنسار عورت تھی۔ وہ جس سے ایک بار مل لیتی اماں کی فوراً اس سے دوستی ہو جاتی۔ اسی لیے جو بھی عورت اماں سے ملنے آتی مجھے یہی لگتا کہ وہ ہماری کوئی رشتہ دار ہے، پر در حقیقت ایسا نہ ہوتا۔ میں عادت اور مزاج میں بالکل اماں کے برعکس تھی۔ میں نہ تو اماں کی طرح خوش مزاج تھی اور نہ ملنسار، بلکہ مجھے لوگوں سے الجھن ہوتی۔ گھر میں اماں کی کوئی بھی سہیلی آتی تو میں گھر کے کونوں میں چھپ جاتی تاکہ مجھے ان سے ملنا اور سلام نہ کرنا پڑے۔ اماں میری اس عادت سے بہت چڑھتی۔ وہ مجھے سمجھا کر تھک گئی تھی کہ میں بھی پاس آ کر بیٹھ جایا کروں، مگر میں ایسے موقع پر ہمیشہ غائب ہو جاتی اور اماں کو کسی کام کی غرض سے بھی مجھے بلانا ہوتا تو مجھے 10 آوازیں دینا پڑتی، تب کہیں جا کر میں لوگوں کے سامنے آیا کرتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں محلے میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی، مگر مجھے کسی کے ساتھ بھی زیادہ گھلنا ملنا پسند نہ تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ دنوں سے ایک عورت ہر دوسرے دن ہی اماں کے پاس آ جایا کرتی اور وہ اماں کو حویلی چلنے کے لیے زور دیتی، مگر اماں نہ تو حویلی جانے کا نام لیتی اور نہ اس عورت کے ساتھ سختی سے پیش آتی۔ میں اماں سے پوچھ کر تھک گئی تھی کہ وہ عورت تھی کون اور اماں کا حویلی سے کیا تعلق تھا، مگر اماں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ ہمارے محلے کے آس پاس تو کوئی حویلی نہ تھی، نہ میں نے کبھی حویلی دیکھی اور نہ اماں کے منہ سے کبھی حویلی کا ذکر سنا۔ مجھے تجسس تھا کہ بھلا وہ عورت اماں سے کس حویلی کی بات کیا کرتی۔ ایک دن نہ جانے اماں کو کیا سوجھی، اماں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ میں حیران پریشان اماں کو دیکھ رہی تھی کہ اماں کیا کر رہی ہیں۔ اماں، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ میں نے اماں سے سوال کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تو بھی اپنا سامان سمیٹ لے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ میں حیران تھی کہ اماں کو اچانک یہاں سے جانے کا خیال کیوں کرایا اور ہم کہاں جائیں گے۔ اماں نے اپنے سامان کی گٹھڑی بنائی اور میرے سامان کی بھی الگ سے چھوٹی سی پوٹلی بنا دی اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں وہی عورت اپنی گاڑی لے کر آئی جو ہر دوسرے دن اماں کو حویلی جانے پر زور دیا کرتی تھی۔ تو اماں اپنا سامان اٹھاتی اور میرا بازو پکڑتی مجھے لے کر گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ گھر کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ میں اماں کے پہلو سے چپکی پریشان تھی۔ اماں نے مجھے اپنی سہیلیوں سے ملنے کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ ہم کافی عرصے سے اس محلے میں رہ رہے تھے۔ اماں کی اپنی پرانی جاننے والیاں تھیں۔ اماں ان سے بھی ملنے نہ گئی تھیں۔ نہ اماں نے کسی کو بتایا، نہ کسی سے کچھ پوچھا، بس چپ چاپ سامان اٹھا کر اس عورت کے ساتھ چل دی۔ اماں کے سامان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اماں کا واپس آنے کا ارادہ نہ تھا۔ میں تجسس سے بھرپور تھی کہ اماں کب حویلی جائے گی تو میں بھی حویلی کی شان و شوکت دیکھوں گی، کیونکہ میں نے اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا کہ حویلی بہت بڑا گھر ہوا کرتا ہے اور وہاں پر کھیلنے کے لیے بہت بڑی زمین ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا کہ اماں حویلی جائے اور ساتھ میں مجھے بھی لے جائے۔ اب جب کہ اماں واقعی حویلی چل پڑی تھی تو میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں میرا دل کیوں کر لگتا اور وہاں نہ جانے کتنے لوگ ہوتے
جن کا سامنا کرنا میرے لیے کس قدر مشکل ہوتا، مگر اماں نے میرے بارے میں نہ سوچا تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، وہ میرے ساتھ اپنا کوئی بھی خیال نہ بانٹتی۔ میں چپ چاپ اماں کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی، مجھے معلوم نہ ہوا۔ جب گاڑی ایک جھٹکا کھا کر رکی تو میری آنکھ کھلی۔ میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ چل نیچے اتر، ہم پہنچ گئے ہیں، اماں نے مجھے کہا تو میں اماں کے ساتھ ہی نیچے اتر آئی اور اپنے سامنے موجود شاندار سی بڑی حویلی کو دیکھنے لگی۔ ستارہ لوٹ آئی ہے، کسی نے اماں کو دیکھتے ہی زور سے کہا اور اندر باقی لوگوں کو بتانے چل دیا۔ میں اماں کے ساتھ ساتھ چلتی اندر جا پہنچی۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے اور صحن میں کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ اماں وہاں موجود سب سے بڑی عمر کے شخص کے پاس گئی اور اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس نے ہاتھ اماں کے سر پر پھیرا۔ آ گئی واپس؟ تجھے تو لوٹ کر آنا ہی تھا، تیرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر بھلا کون کہاں جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ یہ میری بیٹی ہے، اماں نے بتایا تو وہاں موجود سبھی لوگ چونک گئے۔ تیری بیٹی بھی ہے؟ کسی طرف سے آواز آئی۔ نصرت نے تو ہمیں نہ بتایا تھا تیری بیٹی کے بارے میں۔ اس بار کوئی آدمی بولا تھا۔ نصرت کو معلوم نہ ہوا ہوگا، پر یہ میری بیٹی ہے، اماں نے اپنی بات پر زور دیتے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ ایک عورت آگے بڑھی اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر اماں کو لے کر چلی اور ہمیں ایک کمرے میں چھوڑ گئی۔ یہ تم دونوں ماں بیٹی کا کمرہ ہے، آج سے تم یہی رہو گی، اس عورت نے کہا تو اماں نے اپنا سامان بستر پر رکھ دیا۔ میں حیران نظروں سے اماں کے قریب کھڑی تھی۔ اس اجنبی عورت نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ پریشان نہیں ہونا، یہ تیرا اپنا گھر ہے، یہاں پر خوب آرام سے رہنا، اس نے مسکرا کر مجھے کہا اور اماں کے کاندھے پر تھپکی دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں یہ سب لوگ کون ہیں؟ میں نے حسب معمول اماں سے سوال پوچھا اور گھوم پھر کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اماں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مجھے اماں سے جواب ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ اماں جو محلے کی عورتوں کے سامنے اس قدر بولتی تھی، نہ جانے کیوں میرے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی۔ اماں میرے اکثر سوالوں کے جواب نہ دیتی۔ یہ تیرے ابا کی حویلی ہے، اماں دھیمے سے بولی تو میں چونک گئی۔ اماں نے پہلی بار میرے کسی سوال کا جواب دیا تھا۔ میں چونک کر اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں، ابا کی حویلی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، وہ جو کرسی پر بوڑھے سے شخص بیٹھے تھے وہ تیرے دادا ہیں، جبکہ ایک تیرا تایا ہے جو شادی شدہ ہے اور باقی ان کے بچے اور ان کی 2 بیویاں ہیں۔ مگر اماں، بس باقی کوئی سوال نہ پوچھنا، ابھی اتنا ہی جان لے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اماں نے مجھے ٹوک دیا تو میں چپ کر گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے سب رشتہ دار اس دنیا میں موجود تھے، مگر میں اور اماں آج تک اکیلے رہتے چلے آئے تھے اور اماں نے مجھے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ میرے دادا اور تایا تو مجھے دیکھ کر حیران تھے، انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ میں ان کی بھتیجی موجود تھی، بلکہ وہ تو حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ستارہ کی بیٹی بھی ہے۔ میں کچھ دیر تو سوچو بچار میں مصروف رہی، پھر اپنے ذہن میں موجود سوچوں کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں پوری حویلی میں گھوم پھر کر جائزہ لینے لگی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو مجھ سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں چھپتے چھپاتی پوری حویلی کا جائزہ لے کر دوبارہ کمرے میں جا پہنچی۔ اماں بستر پر لیٹی سوچوں میں گم تھی۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، ان کو انگوٹھا لگا دینا۔ نیند سے میری آنکھ کھلی تو اماں کو کمرے کے دروازے میں کھڑا پایا۔ باہر کوئی آدمی تھا جو ان کو کچھ کاغذات پکڑا کر واپس چلا گیا۔ اماں کاغذ پکڑ کر کمرے میں چلی آئیں۔ میں فوراً ہی اٹھ بیٹھی تو اماں نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ اماں، کون تھا اور یہ کیا ہے؟ میں نے اماں کے ہاتھ میں کاغذات دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے بیزاری سے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ ان پر انگوٹھا لگانا ہے۔ مگر اماں، یہ کس طرح کے کاغذات ہیں؟ ارے مجھے نہیں پتا، جیسے بھی ہوں گے، مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے تو ان لوگوں نے حویلی بلایا تو میں چلی آئی۔ یہ یقیناً حویلی اور زمین و جائیداد کے کاغذات ہوں گے جو یہ سب میرے سے اپنے نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اماں بیزاری سے بولی تو میں اماں کو دیکھ کر رہ گئی۔ مگر اماں، اس جائیداد پر تمہارا بھی تو حق ہے اور میرا بھی، میں نے کہا تو اماں چونک کر میری جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ اماں، اگر ابا اس حویلی کے بیٹے تھے تو جیسے تایا کا حق ہے ویسے ہی ابا کا بھی ہے۔ میں اب اتنی چھوٹی نہ رہی تھی کہ ان معاملات کو نہ سمجھ سکوں۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اماں کو حویلی بلانے کا مقصد کیا تھا۔ ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ زمین و جائیداد اماں سے اپنے نام لکھوانا چاہتے تھے اور اماں کو ہر طرح کے حق سے محروم کر دینا چاہتے تھے۔ اماں تو پہلے یہ سب چھوڑ کر چلی گئی تھی، انہیں ان سب چیزوں کی چاہت نہ تھی، لیکن ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ اماں یا اس کی اولاد کبھی نہ کبھی تو اس جائیداد کا تقاضا کر سکتی تھی اور اپنا حق جتا سکتی تھی، جبکہ یہ لوگ پکا کام کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں حویلی میں آئے ہوئے 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ان 3 سالوں میں نے یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا تھا۔ میری قدر و اہمیت ابھی کسی کی نظر میں کچھ نہ تھی،
मैं यहाँ पर ना होने के बराबर थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में बंद रहती या फिर अकेली हवेली में घूमती रहती। वो सब अपने कामों में मसरूफ रहते। अम्मा भी ज्यादातर अपने काम से काम रखती और कमरे में बंद रहती। तुझे इन सबसे क्या लेना देना? हम जब हवेली में नहीं रह रहे थे तब भी हमारे पास कुछ ना था। आज भी हमारे हाथ खाली हैं, और अगर आने वाले वक्त में भी खाली रह जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इन जमीन जायदाद से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इन सब चीजों में नहीं पड़ना। सबसे ज्यादा कीमती चीज इंसान की जान होती है। तू मेरे पास है और मैं तेरे पास। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए काफी नहीं है जो तुझे जायदाद की पड़ गई है। अम्मा ने इतनी लंबी बात की थी कि मैं खुद दंग रह गई थी। वो मेरे साथ बहुत मुख्तसर बात किया करती थी, मगर आज तो न जाने उसके दिल पर कौन सी चोट लग गई थी कि वो मुझे पूरी तकरीर में समझा गई। अम्मा, मेरा मतलब वो न था। मुझे जमीन और जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि वो अब्बा को उनके हक से महरूम करने वाले कौन होते हैं। चल तो चुप कर जा। जब तेरे अब्बा यहाँ है ही नहीं तो फिर उनका हक कैसा? अम्मा की बात सुनकर मैं चुप कर गई। मैं अम्मा से नाराज तो ना कर सकती थी। जैसा वो चाहती थी वैसा ही होना था, लिहाजा मैंने कंबल मुंह पर ढांप लिया। इधर आ, मेरी बात सुन। तेरी माँ ने कागजात पर अंगूठा तो नहीं लगाया? मैं हवेली में घूम फिर रही थी जब मेरे दादा ने मुझे इशारे से अपने करीब बुलाया और उन कागजात के बारे में पूछा जो कल ही ताया या उनका कोई आदमी अम्मा को पकड़ा कर गया था। मैंने लाइल्मी का इजहार किया, मगर मुझे लगता है कि अम्मा अंगूठा लगा देगी। उसने कहा था कि उसे जमीन और जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने दादा को वही बात बताई जो सच थी। सुन, मेरी बात गौर से सुन। तो अपनी माँ को मना कर देना, उसको मेरा पैगाम पहुंचा देना कि दादा कह रहा था कि उन कागजात पर बिल्कुल अंगूठा न लगाए। दादा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मगर क्यों? अम्मा तो कहती है कि उन्हें इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो अम्मा को पहले ही मना किया था। क्यों? तूने क्यों मना किया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बा का भी उतना ही हिस्सा है जितना ताया का है, तो फिर किसी को भी उसके हक से महरूम नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरा अब्बा हो या ताया। सबको हक मिलना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से बड़ी समझदारी की बात की तो दादा चौंक कर मुझे देखने लगा। तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया? वो बोला तो मुझे उसकी बात समझ न आई। क्या नहीं बताया दादा? कुछ नहीं, तू बस जाकर मेरा पैगाम अपनी माँ को देकर आ और उसे कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं उसके साथ हूँ, अकेला नहीं छोड़ूंगा। दादा की बात सुनकर मैं फौरन माँ की तरफ दौड़ी। अम्मा, दादा कहता है कि तू इनकार कर दे पर अंगूठा मत लगाना। मैंने अम्मा को दादा का पैगाम सुनाया, मगर अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने अम्मा को 2-3 आवाजें दी, मगर अम्मा ना उठी तो मैं बेचैन हो गई। वैसे अम्मा तो रात को ही बड़ी मुश्किल से सोती थी, तो इस वक्त कैसे सो गई? मैंने सख्त परेशानी में अम्मा को पूरी तरह झंझोर डाला, मगर अम्मा का वजूद साकत था। मैं समझते हुए भी ना समझ बन रही थी। मैं कबूल ना कर पा रही थी कि अम्मा मुझे छोड़कर न जाने कब की जा चुकी थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मुझे बिल्कुल यकीन न होता कि अम्मा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। वो ऐसी सोई कि उठ ना सकी। यहाँ हवेली लोगों से भरी हुई थी, मगर सब अपनों के होते हुए भी मैं तन्हा थी। अम्मा न जाने मुझे किसके आसरे पर छोड़कर चली गई थी। मेरी आंखें सूख गईं, मगर दिल गम से फटा जा रहा था। दादा फटी फटी आंखों से अम्मा की मैयत को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी हवेली में मेरे बाद दादा को ही अम्मा की मौत का दुख था। अम्मा की मैयत को ले जाया गया तो मैं गम से निढाल हो गई। अम्मा के बाद वो कमरा बिल्कुल सूना हो गया। मैं कमरे में आई तो अम्मा को ना पाकर सिसक पड़ी। अम्मा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरे लबों पर एक ही सवाल था, मगर हमेशा की तरह आज भी मुझे अपने सवाल का कोई जवाब न मिला था। मैं पूरी हवेली में बेचैन घूमती रही। अम्मा के बाद मेरा बिल्कुल भी हवेली में दिल न लगता। इससे बेहतर तो मैं उसी मोहल्ले में ठीक थी जहां अम्मा की सहेलियां कम अज कम इस मौके पर मेरा साथ तो ना छोड़ती। यहां तो किसी को मुझ में कोई दिलचस्पी न थी। मैं कभी कभार दादा के पास चली जाती, वो भी ज्यादातर खामोश बैठे रहते और मुझसे ज्यादा बात न करते, तो मैं उठकर वापस चली आती। एक दिन मैं यूं ही हवेली में घूमते हुए दादा के कमरे के पिछले जानिब से गुजरी तो मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें गैर मामूली थीं, लिहाजा मैं फौरन खिड़की से लगकर खड़ी हो गई। कमरे में ताया के अलावा भी कोई मौजूद था। वो दादा को डरा धमका रहे थे। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर देखा। अचानक ताया ने तकिया दादा के सर के नीचे से खींचकर निकाला और दादा के मुंह पर रखकर दबा दिया। उनके पांव जोर जोर से हिलने लगे। वो तड़प रहे थे। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मुझ पर इतनी घबराहट तारी थी कि कुछ समझ न आया कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर जोर से अपना मुंह भींच लिया ताकि मेरे हलक से कोई आवाज ना निकल सके। जब ताया ने तकिया जोर से दबाया, मैं वहां से भाग खड़ी हुई ताकि किसी को मदद के लिए पुकार सकूं। दूर दूर तक कोई न था। मैं भागकर दादा के कमरे में पहुंची
تو تایا مجھے دیکھ کر ساکت رہ گئے، جبکہ ان کا بیٹا جازم بھی وہیں موجود تھا۔ میں ہونک بنی دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ دیکھو، نہ جانے ابا جی کو کیا ہوا، یہ ہل نہیں رہے، تایا نے فوراً ہی مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ جازم بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ کچھ دیر میں تایا کی دونوں بیویاں موجود ہوئیں۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ابا کو دیکھ کر بیان کرنے لگی، جبکہ میں ساکت و جامت کھڑی تھی۔ میں اتنا بڑا گناہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ابا کو ہی تکیے کے نیچے دبا کر مار ڈالا تھا، مگر میں کس کو بتاتی بھی تو کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ تایا مجھے گھور رہے تھے۔ یقیناً ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ میں انہیں یہ گناہ کرتے دیکھ چکی ہوں، اور وہ میرے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے یہ بات کس حد تک معلوم ہے کہ دادا کی موت کے پیچھے ان دونوں باپ بیٹے کا ہاتھ تھا۔ میں گمسم دادا کی میت کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان باپ بیٹے پر کسی کو شک تک نہ گزرا تھا۔ کسی نے دادا کو ایک بار بھی غور سے نہ دیکھا کہ ان کی موت کی وجہ معلوم ہو سکے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب ایسے ہی کچھ عرصہ پہلے اماں کی میت یہاں رکھی تھی اور دادا گمسم بیٹھے تھے۔ کہیں اماں کی موت کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ اماں نے نہ جانے ان کاغذات پر انگوٹھا لگایا تھا یا انکار کر دیا تھا۔ مجھے اماں کی موت کے وقت اور بعد میں وہ کاغذات کمرے میں دکھائی نہ دیے تھے، اور میں نے تایا کو دادا سے یہ کہتے سنا تھا کہ تم ہمارے پیسے کی راہ میں رکاوٹ بنو گے تو تمہیں اوپر نہ پہنچا دیں۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ معاملہ وہی جائیداد کا تھا جس کی بنا پر دادا کو مارا گیا تھا۔ کاش کسی کو معلوم ہو جاتا اور وہ پولیس بلا لیتا تو میں پولیس کو صاف صاف بتا دیتی کہ دادا کو کس نے مارا تھا۔ میں نے نادانستہ طور پر ایک نظر تایا پر ڈالی تو انہیں اپنی طرف ہی متوجہ پایا۔ ان کا اگلا نشانہ میں بھی ہو سکتی تھی۔ میرا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ دادا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے بہت بڑا گناہ ہوتے دیکھا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس ماحول میں مزید نہ رہ سکتی تھی، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ ویسے بھی اماں کا ساتھ نہ رہا تھا، اور ایک دادا تھے جو تھوڑے بہت میرے ہمدرد تھے، اب وہ بھی نہ رہے تو میں یہاں رہ کر کیا کرتی؟ میں اپنا مختصر سامان سمیٹ کر تیار تھی، تبھی کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکا۔ جازم ہوں، ابا بلا رہے ہیں تمہیں، وہ پیغام پہنچا کر چلتا بنا، جبکہ میرا دل دھڑک اٹھا۔ نہ جانے اس ظالم شخص کو مجھ سے کیا کام تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کی پوٹلی اٹھائی اور چپکے سے پچھلے دروازے کی جانب بڑھی اور چھپتی چھپاتی دروازے سے باہر نکل آئی۔ میں گاؤں سے کراچی آ گئی۔ میں اپنے پرانے محلے میں چلی آئی اور ہمسائی کے گھر رہنے لگی۔ ان کو اماں کی موت کا بتایا تو اماں کی ساری سہیلیاں دکھی ہو گئیں۔ میں نے سوچا نہ تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں ساری زندگی یوں ہمسائی کے گھر تو نہ رہ سکتی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک جازم چلا آیا۔ مجھ سے اس محلے میں واپس آ کر بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی ایسی جگہ جانا چاہیے تھا جس کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ نہ ہوتا۔ اس محلے کے بارے میں تو انہیں اچھی طرح معلوم تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ جازم نے مجھ پر نظریں جما کر کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اماں کی موت کے بعد سے وہاں دل نہیں لگتا تھا میرا۔ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، ہم تمہیں ایسے کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ میں نے جازم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور مجھے زبردستی گاؤں لے آیا۔ تم بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تایا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کل جازم کے ساتھ تمہارا نکاح ہے، اب وہی اس حویلی اور ہر چیز کا مالک ہے۔ میں نے سب کچھ اپنے بیٹی کو سونپ دیا ہے۔ تایا نے خوشی سے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ یعنی دادا کی موت کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ تایا کا اکلوتا بیٹا دادا کی تمام زمین و جائیداد کا اکلوتا وارث بن سکے۔ میں جازم سے کسی طور بھی نکاح نہ کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے میرے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ میں ویسے ہی بے حد خوفزدہ تھی، وہ لوگ میرا کیا حال کرتے مجھے اچھی طرح اندازہ تھا، لہٰذا میں چپ چاپ ان کی باتیں مان رہی تھی۔ اگلے دن جازم کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ تم سچ سچ بتاؤ، تمہیں معلوم ہو گیا تھا نا کہ دادا کو میں نے اور ابو نے اوپر پہنچایا، تبھی تم یہاں سے نکل کر بھاگی تھی؟ وہ طنز سے مسکراتا مجھ سے پوچھنے لگا تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے انہیں گناہ کرتے دیکھ لیا تھا، تبھی وہ مجھے وہاں سے یہاں لے آیا اور جازم سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میں اب مکمل طور پر حویلی والوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں ہمارا کوئی ہمدرد باقی نہ رہا تھا۔ جازم نے جس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی وہ واضح تھا کہ میں ساری زندگی اس کی محکوم رہوں اور کبھی کسی کو ان کے گناہ کے بارے میں بتا کر ان کے لیے مصیبت نہ بن جاؤں۔ میں تو ویسے بھی کسی کو اس بارے میں کچھ بتانے والی نہ تھی، پر ان کے سروں پر جو خوف کی تلوار لٹک رہی تھی اب وہ اس سے بچ گئے تھے، مگر اب وہی تلوار ہر پل میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ جازم کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہ تھا
اس کی اپنی ہی سرگرمیاں تھیں۔ وہ دن بھر مصروف رہتا اور رات کو گھر آ کر مجھ پر ظلم کرتا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی اس کو موقع ملتا وہ میرا خاتمہ کرنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ شاید وہ درست وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، ان پر دستخط کر دو۔ جازم ایک دن میرے پاس کچھ کاغذات اٹھا لایا تو میں چونک گئی۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ غصے میں آ گیا۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ کاغذات میرے سامنے رکھ کر مجھے بتانے لگا کہ کہاں پر دستخط کرنے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اماں سے انگوٹھا لگوانے کے بعد ان کو مار ڈالا، دادا کو مار دیا۔ اب شاید میری باری تھی۔ اگر میں بھی ان کاغذات پر دستخط کر دوں تو شاید یہ مجھے بھی مار ڈالیں، پھر میں ان کے کسی کام کی نہ رہوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جازم کسی کام سے باہر نکلا تو میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ کاغذات بھی اپنے پلو میں چھپا کر حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی اور میں نے سر پر دوڑ لگا دی۔ میرا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ مجھے جلد از جلد ٹرین میں بیٹھ کر یہاں سے نکلنا تھا۔ اس بار کراچی کے بجائے میں حیدرآباد چلی آئی تھی۔ یہاں ہم بہت پہلے رہا کرتے تھے، پھر اچانک معلوم نہیں کیا ہوا ابا نہیں رہے تو اماں مجھے لے کر کراچی کے علاقے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے علاقے کا نام یاد تھا۔ میں ٹرین سے اتر کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ادھر چلی گئی۔ یہاں سب کچھ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میرے ذہن میں پرانے منظر چل رہے تھے جب میں یہاں پر اپنے بابا کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے پاس نہ تو ابا رہے تھے اور نہ اماں۔ نہ جانے مجھے زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی اور اب آگے میرے ساتھ کیا ہونا باقی تھا۔ میں یہاں پر کسی کو نہ جانتی تھی، بس مجھے چاچا مقصود کا نام یاد تھا۔ اماں ابا بڑے تواتر سے چاچا مقصود کو یاد کیا کرتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چاچا مقصود کی مدد سے کرائے پر گھر لے کر رہ لوں گی۔ میں آتے ہوئے جازم کے پیسے اور اپنے کچھ زیورات اٹھا لائی تھی جو انہوں نے مجھے شادی پر چڑھائے تھے۔ مجھے امید تھی کہ سال دو سال تو آرام سے گزارا ہو ہی جانا تھا۔ میں نے کئی گھروں کا دروازہ بجا کر چاچا کے بارے میں پوچھا، مگر چاچا کو کوئی نہ جانتا تھا۔ میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ میں اپنے ذہن پر زور دیتی پرانے مکان کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی میں نے ایک پرانے اور ٹوٹے پھوٹے دروازے پر دستک دی۔ چاچا مقصود کا یہی گھر ہے؟ آپ کون؟ سامنے موجود شخص نے سوال کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں ان کی دور پار کی رشتہ دار ہوں، مجھے کام ہے ان سے۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس نے مجھے راستہ دیا تو میں خوشی سے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے موجود بوڑھی سی عورت مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ستارہ کی بیٹی ہوں جو بہت پہلے یہاں اسی محلے میں آباد تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو شاید اسے کچھ یاد آ گیا۔ اچھا ہاں، تم آؤ بیٹھو۔ کیسے آنا ہوا؟ کیا اپنے باپ کی تلاش میں آئی ہو؟ وہ بولی تو میں چونک گئی۔ نہیں، میرے ابا تو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ میں چاچا مقصود کی تلاش میں آئی ہوں۔ مقصود کی موت ہوئے تو کئی سال گزر گئے۔ وہ عورت بولی تو مجھے گہرا صدمہ ہوا۔ میں تو صرف انہی کا نام جانتی تھی۔ اب میری مدد کون کرتا؟ مگر تمہارے باپ کا انتقال کب ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ان کی موت کو بھی کئی برس گزر گئے، شاید جب میں بہت چھوٹی تھی۔ نہیں، وہ تو کچھ برس پہلے ہی تمہاری ماں کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے باپ کی موت کو تو عرصہ گزر گیا تھا۔ اماں نے مجھے ان کے بارے میں یہی بتایا تھا۔ اگر وہ زندہ تھے تو کہاں تھے؟ اس عورت نے مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیا جس پر پتہ درج تھا۔ تمہارا باپ جاتے ہوئے یہ پتہ لکھ کر دے گیا تھا، میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ لو اور اس پتے پر پہنچ جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات تمہارے باپ سے ہو جائے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ کون شخص تھا جو اپنے آپ کو میرا باپ بتا رہا تھا؟ میرے پاس چونکہ جانے کی کوئی اور جگہ نہ تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پتے پر جا کر دیکھ لوں۔ میں نے پتہ اس عورت کے ہاتھ سے لیا اور اس پتے پر پہنچ گئی۔ میں نے دروازہ بجایا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہ جانے کون باہر نکلنے والا تھا۔ میں کسی اور مصیبت میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ میں سوچتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ تبھی ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا، وہ جسے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں اسے اپنے بارے میں کیا بتاتی؟ دراصل مجھے مشتاق نامی شخص سے ملنا ہے۔ میں ہی مشتاق ہوں۔ آپ کون ہیں؟ ان کی بات سن کر میں حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ میں آپ کی بیٹی صنم ہوں، میں دھیرے سے بولی۔ میری بات سن کر وہ بھی سکتے میں رہ گئے۔ میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھی، ان کی کہانی سننے کو بےتاب تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ زندہ ہیں؟ اماں نے تو ہمیشہ یہی بتایا کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ دراصل
अम्मा ने आपके बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। मैंने शायद खुद से ही फर्ज कर लिया था कि आप इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने उनको बता दिया था कि अम्मा इस दुनिया में नहीं रही, और वो तब से लेकर अब तक सदमे में ही बैठे थे। अम्मा की मौत की खबर सुनने के बाद उन्होंने एक लफ्ज भी न बोला था। बड़ी मुसीबत ज़दा कहानी है, मैं तुमको शुरू से बताता हूँ। दरअसल ये किस्सा तब शुरू हुआ जब मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। मुझे बाप की दूसरी शादी का बहुत अफसोस था। मैं नहीं चाहता था कि अब्बा सौतेली माँ को लाए। मैं अच्छा खासा बड़ा था, जवान था और जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी। रुपए पैसे की कमी थी, न घर में मुलाजिमों की, तो भला अब्बा को दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? अब्बा ने दूसरी शादी की तो दूसरी माँ के साथ उसका पहला बेटा भी चला आया। वो मेरा सौतेला भाई बन गया और घर पर मेरे से ज्यादा हुक्मरानी करने लगा। वो हवेली मेरी और अब्बा की थी, मगर उन दोनों ने घर पर ऐसा कब्जा जमाया कि मुझे और अब्बा को एक कोने में डाल दिया। सारा हुक्म उनका ही चलता। अब्बा भी ज्यादातर उनकी बात मानते। जब मैं अकेला पड़ गया तो मैंने हवेली छोड़ने का फैसला किया, मगर अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं हवेली छोड़कर कहीं जाऊं। लिहाजा अब्बा ने मुझे पाबंद रखने और वहीं पर बांध कर रखने के लिए मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी और तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत थी। उसने मेरा हर मौके पर बहुत साथ दिया। मैं माँ की मौत के बाद और सौतेली माँ के रवैये से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, मगर बीवी ने मुझे संभाल लिया। वो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी थी। मैंने जल्द ही भांप लिया कि उसमें लालच था और ना ही कोई बनावट। मेरी सौतेली माँ चाहती थी कि जमीन और जायदाद उसके नाम लग जाए और वो इसी कोशिशों में थी। मैं घर का ऐसा माहौल मजीद बर्दाश्त न कर सकता था। मुझे जमीन और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था, बेशक सारा कुछ वो रख लेते। वैसे भी हर चीज उनके हाथ में ही थी। मैं अपनी मेहनत करता और अपनी कमाई खाता था, मगर सौतेली माँ और सौतेले भाई ने वहां पर भी चैन न लेने दिया। वो ये चाहते थे कि तमाम जमीन और जायदाद उनके नाम लगा दूं। एक दिन वो मेरे पीछे चला आया और मुझे कहने लगा कि मैं उन कागजात पर दस्तखत कर दूं। मुझे लगा शायद अब्बा ने अपना हिस्सा उसके नाम कर दिया है, मगर उस कागज पर अब्बा के दस्तखत ना थे। उसने कहा, पहले तुम दस्तखत कर दो, अब्बा से मैं खुद ही करवा लूंगा। मगर मैंने इनकार किया और हम दोनों के दरमियान झगड़ा होने लगा। इसी झगड़े की बिना पर उसने मुझे गोलियां मार दी। मैंने भी उस पर गोली चलाई और वो जख्मी हुआ, मगर मुझे ज्यादा गोलियां लग गई थी। लिहाजा मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी जिंदगी तो बच गई, मगर मैं कोमे में चला गया। तुम्हारी माँ को इस बारे में बिल्कुल खबर न थी। वो यकीनन मुझे ढूंढती रही होगी और उसको कुछ भी मालूम न हुआ होगा कि मैं कहाँ था। कुछ बरस बाद जब मुझे होश आया तो मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं अपनी बीवी को उस मोहल्ले में ढूंढने आया तो मुझे पता चला कि वो यहाँ थी ही नहीं। मैं उसको कहाँ ढूंढता? मैं वापस हवेली नहीं जाना चाहता था, फिर भी मैंने किसी तरह हवेली से पता करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो हवेली में भी नहीं थी। लिहाजा मैं अकेले ही जिंदगी गुजारने लगा। मेरे सौतेले भाई को यही लगता था कि मैं इस दुनिया में मौजूद नहीं हूं, और मैं चाहता था कि उसको यही लगता रहे। मैं दोबारा से अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे मेरे घर वाले मिल जाएं तो मैं उनके साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। बाकी क्या मामला था तुम्हारे सामने ही है। तुम्हारी माँ थक हार कर हवेली लौट गई, इसीलिए उसकी मौत में भी हवेली वालों का ही हाथ होगा। वो अभी तक जमीन और जायदाद के पीछे ही पड़े हैं। अब सिर्फ मेरा सौतेला भाई नहीं, बल्कि उसका लड़का भी इस सब में शामिल है, क्योंकि जो हालात तुमने मुझे बताए उसके हिसाब से यही लगता है। मैं अब्बा की बात सुनकर बेहद परेशान थी। मुझे मालूम था कि हवेली वाले लोग अच्छे नहीं हैं, मगर वो इस कदर जालिम होंगे इसका मुझे अंदाजा न था। ताया ने ही मेरे दादा को मारा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो दादा का सगा बेटा नहीं, बल्कि सौतेला बेटा था, जिसको सिर्फ जमीन और जायदाद से ही मतलब था और उसको किसी इंसान से कोई सरोकार न था। मैंने अब्बा को दादा की मौत के बारे में भी सब बता दिया था। वो कातिल है, न सिर्फ तुम्हारी माँ का बल्कि मेरे बाप का भी कातिल है। मुझे अब्बा को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि उनका साथ देना चाहिए था। गलती मेरी भी है। मैं अब्बा से भी रूठ गया और मेरे दिल में अब्बा के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि अब्बा को दूसरी शादी करने का कदम उठाना ही नहीं चाहिए था, मगर अब्बा ने उठा लिया था। मुझे कम से कम उनके साथ रहना चाहिए था, मगर हम दोनों ने ही एक दूसरे का साथ न दिया। इसीलिए मेरे सौतेले भाई को हमें नुकसान पहुंचाने का ज्यादा बेहतर मौका मिल सका। मैं अब्बा की तमाम कहानी सुनकर परेशान थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे अब्बा के बारे में कुछ भी याद न था। मेरी जिंदगी अम्मा के सहारे ही गुजरी। अम्मा ने मुझे हर सर्द व गर्म से बचा कर रखा।
اور مجھے میرے باپ کے بارے میں بھی کچھ نہ بتایا، کیونکہ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں پریشان ہوں اور میرا دماغ ان سوچوں میں الجھ جائے۔ اماں نہ رہی تو مجھے ابا مل گئے تھے، مگر ابا کے ساتھ جو ہوا اس کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ اب ہمیں ضرور کچھ کرنا چاہیے، آخر ہم کب تک ان کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے؟ ان کو موقع ملا تو مجھے اور آپ کو بھی مار ڈالیں گے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں، اور مجھ سے تو انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن ہم دونوں مل کر ان کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ آپ پولیس کی مدد لیجیے، آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ پر گولی چلائی، اور میں یہ گواہی دوں گی کہ انہوں نے دادا کو مارا، اور ماں کی موت کے بھی ذمہ دار وہی ہوں گے جس کا اعتراف وہ خود کریں گے۔ میں نے ابا کو حوصلہ دیا تو وہ سوچ میں گم ہو گئے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، ان کے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہم گواہی دے سکتے ہیں۔ پولیس تفتیش کر کے سچ کا پتہ لگا سکتی ہے۔ میں اور ابا ایک بار پھر حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس بار میں اپنی مرضی سے حویلی جا رہی تھی، مگر میرا عزم بلند اور ارادے نہیں تھے۔ مجھے پوری امید تھی کہ ان لوگوں کو ضرور سزا ملے گی، اور مجھے اور میرے باپ کو انصاف دیا جائے گا۔ بات صرف زمین و جائیداد کی ہوتی تو بے شک وہ مانگ کر لے لیتے، میں اور میرا باپ سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے۔ جس طرح انہوں نے زمین ہتھیانی کی شروعات کی تھی، اس کے حساب سے تو ان کے ہاتھ میں ایک پیسہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابا نے اپنے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے ابا کو سمجھایا کہ انہی کے علاقے کی پولیس ان کا ساتھ دے سکتی ہے، مگر چونکہ وہ انہی کا علاقہ تھا، لہٰذا ابا کو امید نہ تھی کہ وہاں کی پولیس ساتھ دے گی۔ اسی لیے ابا نے اپنے ساتھ میڈیا کے کچھ نمائندے لے لیے تھے تاکہ وہ بات کو اچھالیں تو پولیس والے دباؤ میں آئیں اور وہ ابا کی بات کو اہمیت دیں۔ اس کے ساتھ ہی ابا نے وکیل سے بھی بات چیت کی تھی اور شہر کے ایک اچھے وکیل کو چنا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی حویلی کی طرف رواں دواں تھا۔ حویلی ویسے ہی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس حویلی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے، مگر اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا تھا۔ میں افسوس کرتی ابا کو لیے اندر داخل ہوئی۔ ہمارے پیچھے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ تایا کی بیوی نصرت نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً چلی آئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی اور یہ کس کو ساتھ اٹھا کر لائی ہو؟ اس کی نظر ابا پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ یہ تو مشتاق ہے، وہ حیرانی سے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ تم زندہ ہو؟ اگلے ہی پل تایا بھی چلے آئے۔ ابا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ تم زندہ ہو؟ انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو ان کی بیوی نے کیا تھا۔ ہاں، میں زندہ ہوں۔ تمہیں تو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہوگا، ابا نے کہا تو وہ چونک گئے۔ نہیں، بھلا مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ مجھے تو خوشی ہے، تم زندہ ہو۔ ہم تو کب سے تمہاری تلاش میں تھے۔ میرا بھائی زندہ ہے، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کوئی بات نہیں۔ تایا کے الفاظ اور لہجہ دونوں ہی بدل گئے تھے۔ وہ یقیناً ہمارے پیچھے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر چوکنے ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں میرے زندہ ہونے کی کوئی خاص خوشی ہوئی ہوگی۔ ہاں، اس بات کی خوشی تمہیں ضرور ہو سکتی ہے کہ میں جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر کے سب کچھ تمہارا نام کر سکنے کے قابل ہوں۔ ابا کی بات وہ برداشت نہ کر پائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم مشتاق؟ تم نے مجھے ہمیشہ سوتیلا سمجھا، مگر میں نے تمہیں کبھی سوتیلا نہ سمجھا۔ تم نے میرے سینے میں گولیاں اتار کر مجھے موت کے دہانے پر پہنچایا تھا۔ ابا چیخ کر بولے تو تایا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ایسا ہی کیا ہے تم نے۔ میں اپنے ساتھ وکیل کو لے کر آیا ہوں اور پولیس بھی پہنچنے ہی والی ہے۔ ابا آتے ہوئے پولیس سے رابطہ کر کے آئے تھے، لہٰذا کچھ دیر میں ہی پولیس آ گئی۔ میں نے پولیس کو صاف صاف بتا دیا کہ دادا کا قتل تایا اور ان کے بیٹے نے کیا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں دادا کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کا سانس روکتے دیکھا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹے انکاری تھے، مگر چونکہ ہمارے ساتھ وکیل اور میڈیا کے کچھ نمائندے بھی تھے، لہٰذا پولیس دباؤ کا شکار تھی۔ انہوں نے ان دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا، جبکہ میری تایا کی دونوں بیویاں چیختی چلاتی رہ گئیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ زمین و جائیداد ہمارے شوہر کی ہے۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ سب کچھ ابا کا ہے۔ مجرم اپنے انجام تک پہنچ گئے تھے۔ ابا نے بڑی ہمت سے کام دیا، اور میری ہمت بھی ابا کی وجہ سے ہی بنی تھی، ورنہ میں تو شاید دوبارہ ساری زندگی کبھی حویلی کا رخ بھی نہ کرتی۔ پولیس مجرموں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے تمام جرائم قبول کر لیے۔ وہ نہ صرف دادا کے قاتل تھے، بلکہ میری ماں کو بھی انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ مجھے پہلے ہی لگتا تھا کہ ایسا ہی تھا، پھر بھی ماں کے قتل کے بارے میں سن کر میں اداس ہو گئی۔ کاش میں اماں کو بچا سکتی، مگر مجھے بالکل خبر نہ ہوئی
कि उन्होंने कब अपना वार चलाया। मैंने ताया की दोनों बीवियों को कह दिया था कि वो अपना सामान लेकर यहां से चली जाए। उनके लिए हवेली में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग जो मेरी मां के कातिल थे, जिन्होंने मेरे दादा को मार डाला, भला मैं उनको अपनी हवेली में क्यों रहने देती। जितना जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लिया था उतना ही काफी था। अब मजीद बर्दाश्त करने की मुझ में सकत न थी। अब्बा उस हवेली में रहना न चाहते थे और मुझे भी हवेली में नहीं रहना था। उस हवेली में हमेशा फसाद ने ही जन्म लिया था और उस जमीन की वजह से ही सारे झगड़े फसाद थे। अब्बा ने हवेली बेच दी और बाकी सारी जमीन और जायदाद भी बेच दी और सारा पैसा समेट कर मुझे लेकर कराची आ गए। मैं अब्बा के साथ खुशी खुशी चली आई थी। मुझे उस गांव में हवेली में रहने का कोई शौक न था, बल्कि वहां एक अजीब उलझन महसूस होती। ना तो अम्मा हवेली जाने का फैसला करती और ना अपनी जान से जाती। हम इन झमेलों से दूर ही भले थे, मगर शायद अम्मा की मौत ही अम्मा को वहां ले गई थी, क्योंकि अम्मा ने जिंदगी के इतने साल भी तो अकेले गुजारे थे। फिर न जाने अम्मा क्या सोचकर चली गई थी। शायद अम्मा ने यह सोचा होगा कि अम्मा को कुछ हो गया तो उसके बाद मेरा क्या बनेगा, मगर अम्मा ने यह ना सोचा कि अगर उन लोगों ने अम्मा को कुछ कर दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा। बहरहाल जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा ना हुआ। मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचे तो मुझे कुछ सुकून का सांस आया और मैंने अब्बा के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सोचा। जाजिम के साथ चूंकि मेरी जबरदस्ती की शादी थी, मैं इस रिश्ते के लिए राजी न थी। वैसे भी वो मुझे हमेशा जुल्म और सितम का निशाना ही बनाता और वो कातिल भी था, तो मैं भला उसके साथ क्यों कर गुजारा कर सकती थी। मुझे उसके बारे में सोचकर भी उलझन होती। मैं उससे जान छुड़वाना चाहती थी, लिहाजा जब वो जेल की सलाखों के पीछे गया तो मैंने अदालत के जरिए उससे खुला ले ली। मैं अब्बा के साथ जिंदगी गुजार रही थी। अब्बा अपनी और अम्मा की बातें सुनाते तो मैं हैरत से सुनती। अम्मा ने कभी मुझे ये बातें न सुनाई थी। वो मुझे किसी किस्म की तकलीफ में न डालना चाहती थी, इसीलिए अब्बा का जिक्र न करती, बल्कि शायद उन्हें खुद भी अब्बा के जिक्र से तकलीफ हुआ करती, क्योंकि अब्बा उनसे बिछड़ गए थे। मैं चाहती थी कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले। उनका जुर्म साबित हुआ तो उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बिलाखिर हमें इंसाफ मिल गया था, लेकिन इस इंसाफ तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ा और कुर्बान करना पड़ा था। अब्बा ने अपना ज्यादा पैसा खैराती इदारों को दे दिया ताकि ये पैसा मुश्किल में पड़े लोगों की आसानी के लिए काम आ सके और दादा और मेरी मां की रूह को सुकून मिल सके। अब्बा इतने अरसे में एक दुकान खोल चुके थे जिसमें अब्बा ने मजीद राशन डलवाकर उसको बड़ा करवा लिया और हम दोनों बाप बेटी का बखूबी गुजारा होने लगा। मैं रब की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे उस मुश्किल वक्त से निकालकर अपने बाप का साथ मुयस्सर किया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।